تو میرا رب کہتا ہے کہ جب اتنا تیرے رب کا دیکھنا طاقتور ہے تو پھر تم جب گناہ کرتے ہو تو کیا خیال ہے وہ تمہیں دیکھ نہیں رہا؟ تم اس کے سامنے نہیں ہو۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبد، زمین آسمان میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن پیش ہونے والا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر مرد عورت اکیلا اکیلا اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، ہر مرد عورت، اور سب ننگے۔ سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، میرے نبی نے فرمایا، پھر اللہ اپنے ہمارے نبی کو پہنائیں گے، پھر سارے نبیوں کو پہنائے گا، پھر اذان دینے والوں کو اللہ تعالیٰ کپڑے پہنائے گا، اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا، باقی سب ننگے پیش ہوں گے۔ جب وہ پاس ہو جائے گا پھر کپڑے پہنائے جائیں گے، اور جب وہ ناکام ہوگا زنجیریں پہنائی جائیں گی۔ تو یہ سب کچھ میرے رب کا نظام ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ دیکھو نا، آدمی آنکھوں سے علم حاصل کرتا ہے نا، کانوں سے حاصل کرتا ہے۔ میرے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور عرش پہ فرشتوں کے چلنے والے کلموں کی آواز، قلم چلنے کی آواز سن رہے ہیں، اتنے تیز کان ہیں، اور آنکھ اتنی طاقتور ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور ایسے چلنا شروع کر دیا۔ نماز کے اندر پہلی صف والے حیران ہو رہے ہیں کہ ایک ہی ہو رہا ہے، ایک آپ ایسے چلتے گئے، آگے دیوار آ گئی، وہاں کھڑے ہو گئے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر ایسے پیچھے ہٹنا شروع کیا، ہٹتے گئے، اور مصلی کے کنارے پر آ گئے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، یہ کام پہلے تو نہیں دیکھا، یہ آج کیا کیا آپ نے؟ فرمایا، میں جب نماز پڑھا رہا تھا تو اللہ نے مجھے جنت دکھائی۔ جنت کہاں ہے؟ 7ویں آسمان پر، اور آج تک پہلا آسمان تو بہت دور ہے، جو گلیکسیز ہیں وہ نہیں ساری دیکھ سکے، تو 7ویں آسمان پہ اللہ نے مجھے جنت دکھائی مسجد نبوی میں، اور انگوروں کے گچھے لٹکے ہوئے تھے، تو ان کو دیکھ کے میں آگے بڑھ گیا، اور ان کے گچھے میری آنکھوں کے سامنے تھے، اور ایک دم پھر اللہ نے جہنم دکھائی تو میں ڈرتا پیچھے ہٹتے پیچھے آ گیا۔ اتنی طاقتور آنکھ رکھنے والا، ہم اس کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، کیسے ہم عزت کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا مالک اللہ ہے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت کا مالک اللہ ہے، وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والا رزق کا مالک اللہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، گھٹانے بڑھانے کا مالک اللہ ہے، یحیی و یمیت، زندگی اور موت کا نظام چلانے والا اللہ ہے، سلاتا ہے، سونے سے پاک ہے، وجعلنا نومکم سباتا، پلاتا ہے، پینے سے پاک ہے، کھلاتا ہے، کھانے سے پاک ہے، مارتا ہے، مرنے سے پاک ہے، موجود ہے، شکل و صورت سے پاک ہے، موجود ہے، جگہ کا محتاج نہیں، موجود ہے، زمانے کا محتاج نہیں، لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ زمان، نہ ٹائم کی قید میں آتا ہے نہ کائنات کی قید میں آتا ہے، وراء الورا ہے، ساری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا پہلا سبق ہے کہ سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا اللہ کے آگے سر جھکاؤ، اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مانگنا ہو اللہ کے آگے، جب مدد کی ضرورت ہو اللہ کے آگے، وہ ہر وقت موجود ہے۔ دنیا اللہ کے سوا جس کسی کو آپ پکارو گے، ہو سکتا ہے سو رہا ہو،
ہو سکتا ہے وہ پہلے مصروف ہو سکتا ہے تیرے کو بھی زیادہ اوکھا بیٹھا ہوئے۔ پیر سائیں یہ ہمارا سارا جو انڈیا پاکستان ہے، انہوں تو پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے، جہالت ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگو، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ آپ لوگوں کی لائن ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، جب آپ لوگ بے بس ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اب تو جو اللہ ہی کرے گا۔ جب وہ ٹھیک ہو رہا تھا وہ بھی اللہ ہی کر رہا تھا، آپ کی دوائی سے ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اللہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو جب وہ ہاتھ سے نکلتا نظر آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جی اب تو اللہ سے مانگو، جی اب تو اللہ ہی کرے۔ وہ پہلے بھی تو اللہ ہی کر رہا تھا، جو صحت مند ہو کے ہاسپٹل سے گیا ہے اس کو اللہ نے بچا کے بھیجا ہے، آپ نے تو نہیں بچایا۔